اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ماہ رمضان کے 16ویں دن کے لیے یہ دعا بیان ہوئی ہے. اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین. فرمایا کہ اے پاک پروردگار، اس ماہ رمضان میں مجھے توفیق دے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ رفت و آمد رکھوں، نیک لوگوں کے ساتھ موافقت کروں، اور اس دن کے اندر اور اس ماہ رمضان میں مجھے محفوظ کر لے کہ میں برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی موافقت اختیار کروں. وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار، اور پناہ دے دے اس دن میں اور اس مہینے میں مجھے اپنی رحمت کے ساتھ دار قرار کی، جس کی تشریح ہم عرض کریں گے. بے الہیتک، تجھے تیری معبودیت کا واسطہ اے تمام جہانوں کے معبود. دو اصطلاحات یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، ایک موافقت اور ایک مرافقت. فرمایا پروردگار اس مہینے میں مجھے توفیق دے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ موافقت کروں، ان کے مطابق زندگی گزاروں. یہاں پر اب دو مسائل ہمیں دیکھنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ وہ نیک لوگ کون ہیں. یہاں پر ابرار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ابرار ایک نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی ذات میں نیکی رچ بس گئی ہوتی ہے. وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ابرار وہ لوگ ہیں، ابرار وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، نیکی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. ایک انسان وہ انسان ہوتا ہے جو نیک کا عمل کرتا ہے لیکن نیک عمل کے پیچھے غم و غصہ بھی احساس کرتا ہے، نیک عمل کے پیچھے اپنے اندر ایک نقصان کا احساس کر رہا ہوتا ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو جوش و خروش کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے لیے بےتاب ہوتا ہے، نیکی کے لیے اس کو اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ایسا انسان ہوگا کہ اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ بلا ارادہ کیا کرتے ہو تو وہ نیکی کرتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو بلا ارادہ ہو تو برائی کرے گا، اور اگر نیکی کرنے لگے تو اس کے لیے اسے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے. یہاں دعا کی گئی ہے کہ پاک پروردگار ہمیں ابرار کی موافقت نصیب فرما دے، توفیق دے دے کہ ہم نیک لوگوں ان ابرار کے ساتھ موافقت کریں، ان کے مطابق رہیں. اب یہ موافقت جیسے کہ عرض ہوا کہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. ایک موافقت یہ ہے کہ جو وہ کہیں ہماری رائے بھی وہی رائے ہو. انسان اپنی آرا کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. دیکھیے کہ معمولاً جب معاملات پیش آتے ہیں تو اس کی رائے نیک لوگوں کی رائے کے مطابق ہوتی ہے جن کو یہ نیک سمجھتا ہے، یعنی کہ نہیں اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، اور جن کو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند کرنے والے ہیں، خدا انہیں پسند کرنے والے ہیں، ان کے مطابق اس کی رائے نہیں ہوتی، اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. ایک موافقت کا مطلب یہ کہ میری زندگی ان کی زندگی کے موافق ہو، جیسے ان کی زندگی تھی ویسی میری زندگی ہو. تو اس میں بھی انسان اپنا مقایسہ کر سکتا ہے. لیکن نیک لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میری زندگی اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ ایک جیسی ہے. میری زندگی کچھ اور ہے، ان کی زندگی کچھ اور ہے. اور ظاہر ہے گرچہ اہل بیت کا مقام ابرار سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اگر ابرار کی موافقت نصیب ہو جائے وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جیسی زندگی نہیں بھی گزار سکا تو کم سے کم دیکھیے ان کے اصحاب کی زندگی کیسی تھی.
اچھا یہ وہ مقام ہے جو ہم طلب بھی کر رہے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر کہ اے پاک پروردگار ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما دے. ان تمام چیزوں کی ہم دعا بھی کر رہے ہیں، تو دیکھیے ان کے مطابق ہوں میں یا نہیں ہوں. ظاہر ہے کچھ تو وہ چیزیں ہوں گی جو فرق ہوں گے 1400 سال کی گزر جانے کی وجہ سے، لیکن مجموعی طور پر ایک ان کی ثقافت ہے، ان کا ایک کلچر ہے. دیکھیے اس کلچر اور میری کلچر میں کتنا فرق ہے، اس ثقافت اور میری ثقافت میں کتنا فرق ہے. اس کے بعد دیکھ پائے گا کہ میں نیک لوگوں کے ہمراہ ہوا یا نہیں ہوا. اللہم وفقنی فیہ، اے خدایا اس ماہ رمضان میں مجھے توفیق دے دے کہ میں نیک لوگوں کی موافقت کروں. وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار، اور برے لوگوں کے ساتھ، شر اور پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے معاملے میں مجھے دور کر دے کہ میں ان کے ساتھ ہمراہ چلنے کی کوشش کروں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی کوشش کروں. یعنی میرے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہو، نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے. ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے برے شخص کا، ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے اس کی برائی کا. برے شخص کا شخص ہونے کے ناطے مقام وہی ہے جو مقام وہ نہیں ہے جو ایک عام انسان کا مقام ہے. ایک دفعہ ایک برا شخص ہے، شخص ہونے کے ناطے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے کیسا ہے. انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، اس کا احترام ہوگا، انسان ہونے کے ناطے اس کا احترام ہوگا. لیکن ایک دفعہ برا انسان ہے، برا ہونے کے ناطے اس کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر مجھے اس کے ساتھ کوئی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک چور لایا گیا قاضی کے سامنے. انسان ہونے کے ناطے یہ انسان ہے. قاضی یہ نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے کے باوجود اس کا احترام نہ کرے، نہیں، جہاں اس کو بٹھانا ہے وہاں بٹھایا جائے گا. انسان ہونے کے ناطے جو اس کے مقدسات ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. بلا وجہ سزا نہیں دی جائے گی، بلا وجہ اس کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا. پھر ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے چور ہونے کے ناطے اب سزا دینی ہے نہیں دینی. اب یہاں کوئی مرافقت نہیں ہونی ہے، کوئی نرمی نہیں ہونی ہے. پھر سخت معاملہ ہے. پھر چور کی سزا اگر شارع مقدس نے ہاتھ کاٹنا رکھی ہے، مثلا 20-22 شرائط کے ہوتے ہوئے ہاتھ کاٹنا سزا ہے، اگر یہ ہے پھر مرافقت نہیں ہے، یہاں پر پھر سزا ملے گی. مثلا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا الزانی والزانیہ، جو بھی فعل حرام انجام دینے والے مرد و عورت ہیں ان سب کو، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائے. شرائط ہیں جن کے تحت سنسار کیا جاتا ہے، کچھ شرائط ایسے ہیں جن کے تحت حتی قتل کا حکم ہے، مار دیا جائے. کچھ شرائط ایسے ہیں جن کے تحت 100 کوڑے لگانے ہیں. اب کوئی کہے کہ میں ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ نرمی نہیں ہونی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے نرمی نہ آئے، انہوں نے جرم ہونے کے ناطے، مجرم ہونے کے ناطے سزا ملے گی. اب یہاں پہ یہی فرمایا گیا جنبنی فیہ مرافقت الاشرار، اے خدا ایسا نہ ہو کہ میں اشرار کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھوں. نہیں، انسان ہونے کے ناطے احترام ہوگا، برائی ہونے کے ناطے مقابلہ ہوگا. اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میرا اپنا عزیز رشتہ دار بھی ہو، برا ہونے کے ناطے مقابلہ ہوگا. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے آبا و اجداد، چچا، حتیٰ باپ کافر رہ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ان کے خلاف تلواریں چلائیں. کیوں تلواریں چلائیں؟ اب برائی کے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ان کے ہمراہی نہیں کرنی ہے، یہاں پر ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں دکھانی ہے. مرافقت الاشرار کا مطلب یہاں پر یہ قرار پائے گا. البتہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اب ہر اس انسان کے ساتھ برائی کرنے لگوں جو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. نہیں، ایک میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک انسان کا انسان ہونے کے ناطے احترام ہے، وہ اپنی جگہ پہ ملحوظ رہے گا. مثلا ایک عام آدمی میرے سامنے روڈ پہ سے گزر رہا ہے، کافر ہو یا مسلمان، مشکل میں ہے، مدد کی ضرورت ہے، میں کہوں یہ تو کافر ہے میں کیوں مدد کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان انسان ہونے کے ناطے احترام ضروری ہے، انسان ہونے کے ناطے مدد ہونا ضروری ہے. اگر وہ مسلمان ہوا تو پھر ایک اور اضافی فضیلت اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے گناہ گار ہے لیکن ہے مسلمان. میں نے تو عرض کیا مسلمان نہ بھی ہو انسان تو ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے. ہاں ایک دفعہ کوئی یہ شراب نوش میرے سامنے آیا ہے
اور اپنی شراب نوشی کا اعتراف کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ چلو میں شراب نوش ہوں یا نہیں ہوں اب بھی میرے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انسان ہونے کے ناطے احترام کیا جائے گا، لیکن شراب نوش ہونے کے ناطے جو شریعت نے اس کے ساتھ ذمہ داری ہماری رکھی ہے اس ذمہ داری کو نبھایا جائے گا. مثلا وہ کہے کہ کوئی مجھے، میں علناً فسق کروں گا، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تم نے فسق کیوں کیا. نہیں، یہ کہا جائے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دائرے کے اندر آیا تو اس بات کے اوپر سرزنش ہوگی. بس اسلام ذاتی زندگی کے اندر اتنا سیپریٹ ہو جانا کہ پھر اس کو کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں نہ لا سکے، اسے قبول نہیں کرے گا. جیسے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر رائج ہو گیا ہے کہ بھائی میری ذاتی زندگی ہے، آپ کو کیا کام. یہ اسلام قبول نہیں کرے گا. کم از کم کام اتنا کرنا ہوگا کہ اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. لہذا دعا کے اندر فرمائے وَجَنِّبْنِ فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، اے خدایا مجھے اشرار کے ساتھ نرم دلی کرنے سے دور کر دے. میں برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کروں، میں برے لوگوں کے ساتھ مدارا نہ کروں، میں برے لوگوں کے ساتھ کم از کم اپنی زندگی کی خوشیاں تو نہ سمیٹوں. ایک دفعہ میں کہتا ہوں آدمی برا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ بیٹھنے کا دل چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ برا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کا عذاب لے رہا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک دل میں اس کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ آپ کیوں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، اے خدایا اپنی رحمت کے واسطے مجھے پناہ دے دے دار قرار کی سمت، ایسی جگہ کی سمت جہاں میرا مستقر اور میرا ٹھہراؤ ہے. یہ دنیا دار قرار نہیں ہے، دار قرار کہیں اور ہے. اور اگر فکری اعتبار سے دیکھا جائے تو دار قرار صرف خداوند متعال کی یاد ہے، صرف خداوند متعال کی ذات کا اعتراف ہے. آپ دنیا کے اندر کتنا کچھ بھی کریں، کامیابیاں حاصل کریں، اپنی دانش کے اندر مقامات تک پہنچ جائیں، سکون نہیں ملے گا. دار قرار وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر میں احساس کروں کہ یہ میری منزل ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اپنی زندگی کے اہداف بنائے، ان کی مثال ایسے لوگوں کی جو سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سراب کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہی پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. بس دنیا دار قرار نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مزید کی طلب ہے اور مزید کمال کی جستجو ہے، جس کو یہ مختلف بہانوں سے دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ دار قرار نہیں، دار قرار پروردگار عالم کا قرب ہے. بے الہیتک یا الہ العالمین، الہ پروردگار عالم کا وہ عنوان ہے جس کے معنی معبود. بے الہیت کا، تجھے تیری معبودیت کا واسطہ ہے پروردگار. معبودیت کا واسطہ کیا مطلب؟ یعنی تمام لوگ خدا کے سامنے سر جھکائیں، اس کو اپنا خدا سمجھیں، معبود سمجھیں، عبادت کے قابل سمجھیں، اس حیثیت کا واسطہ تجھے. گویا ہم خدا متعال کو واسطہ دے رہے ہیں حضرت آدم سے لے کر اب تک آنے والے تمام توحید پرست انسانوں کی عبادتوں کا. اور یہ خاص کر یہاں پہ ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ عبودیت ہے جو میرے اندر بھی آنی چاہیے. خدا میرا معبود ہے، پروردگار کو اس کی معبودیت کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں یا الہ العالمین، تجھے تیری معبودیت کا واسطہ اے تمام جہانوں کے معبود. یعنی میرا معبود بھی خدا کو ہونا چاہیے. معبودیت کا واسطہ دیا ہے کہ خدا تو سب کا معبود ہے، سب تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، سب تیرے سامنے پناہ حاصل کرتے ہیں، تجھے اسی صفت معبودیت کا واسطہ. البتہ اللہ کی معبودیت کا کوئی اعتراف کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا ہی رب ہے، خدا ہی معبود ہے، اور کوئی اعتراف نہیں کرتا، ممکن ہے بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہو، ممکن ہے اپنی مرضی سے خدا بنا کر انہی کے سامنے سر جھکاتا ہو، لیکن اصل میں معبود کون ہے؟ اصل معبود تو خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب لوگوں کے ذہنوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں. حتیٰ وہ جو بتوں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے اس کی سننے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ سے فرمایا تجھے تیری معبودیت کا واسطہ ہے اے تمام جہانوں کے معبود. بس آئیڈیل دیا اس دعا نے ایک بار پھر ہمارے لیے، اور ہمارے لیے جو آئیڈیل ملا وہ یہ کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھو، کن کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہو، وہ نیک ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں اللہ سے دعا کرو پروردگار مجھے مرافقت اشرار سے محفوظ کر دے، اور اگر یہ نیک لوگ ہیں تو خدا سے دعا کرو تمہاری توفیقات بڑھا دے، نیک لوگوں کو تمہارے اطراف میں بڑھا دے. مظلوم انسان وہ ہے
مولا کائنات کی تعریف کے مطابق فرمایا غریب وہ ہے جس کا دوست نہیں ہے. دوست نہیں ہے کیا مطلب؟ گناہگار دوست تو دوست ہے ہی نہیں اہل بیت کے نزدیک. امیر المومنین نے فرمایا اگر تم کسی گناہگار کے ساتھ بیٹھو گے یہ دوستی تمہاری دوستی نہیں ہے. بس غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں, یعنی غریب وہ ہے جس کے دوستوں میں کوئی اللہ والا نہیں ہے, کوئی مومن نہیں ہے, وہ غریب ہے. کون ہے جو امیر ہے؟ امیر وہ ہے جس کے دوستوں میں خدا پسند لوگ ہیں, جنہوں نے خدا کو پسند کیا ہوا ہے اور خدا نے ان کو پسند کیا ہوا ہے. اس کو چاہیے اپنی اس نعمت کا شکر بجا لائے کہ اس کے دوستوں میں وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے پسند کیا ہے اور جنہوں نے خدا کو پسند کیا ہوا ہے. یہی معیار ہونا چاہیے دوستی کا. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خداوندہ تیرے نمائندوں نے ان دعاؤں کے اندر جو کچھ مانگا ہے ہمیں اسے سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد